السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد، قال اللہ عز وجل: ولا تقولوا في سبيل الله امواتا بل احیاء عند ربهم يرزقون، صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بزرگوں، عزیزوں، اللہ تبارک و تعالی نے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو مکہ مکرمہ کے اندر مبعوث فرمایا، اور اس حالت کے اندر جبکہ مختلف قسم کے منکرات کا دورہ تھا، برائیاں تھیں، تمام طرف منکرات پھیلے ہوئے تھے، اس دور کے اندر اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام برائیوں کو مٹانے کے لیے اور ظلم کے نظام کے خاتمے کے لیے اور غلاموں کے حقوق کو بحال کرنے کے لیے اور چھوٹی معصوم بچیوں کو جن کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا ان کے حقوق کو دلانے کے لیے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جدوجہد کی، اور آپ کی زندگی پوری اس طرح گزری کہ آپ کو طرح طرح کی مصائب کا بھی سامنا کرنا پڑا اور ظلم کو بھی جھیلنا پڑا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو پریشانیوں کا بھی سامنا کرنا پڑا، یہاں تک کہ شروع کے اندر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماں کی پیٹ کے اندر ہے تو والد کا سایہ سر سے اڑ جاتا ہے، اور اس کے بعد جب اللہ کے نبی تھوڑے سے بڑے ہوتے ہیں تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی والدہ کا سایہ آپ سے اڑ جاتا ہے، اور آگے بڑھ کر عبد المطلب کا سایہ، ابو طالب کا سایہ، اس طرح محمد عربی علیہ الصلاۃ والسلام کی پوری زندگی مصائب کے اندر، مشکلات کے اندر گزرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ یہ ایک سبق ملتا ہے کہ کوئی انسان کسی ماحول کے اندر رہے تو اس طرح کا شکوہ شکایت نہ کرے کہ ہمارے ساتھ تو فلاں حالات ہیں اور فلاں ہمارے ساتھ اس طرح کا معاملہ ہمارے گھروں کے اندر، ہمارے قوم کے اندر، ہمارے علاقے کے اندر کیا جاتا ہے، بلکہ اس موقع پر وہ سیرت پر نگاہ ڈالے، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ان واقعات کو پڑھے جہاں پر حضور کو پریشان کیا گیا۔ طائف کے اندر حضور اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کے پیچھے لوگوں نے پتھروں کو مارا، احد کے اندر دندان مبارک شہید کر دیے گئے، آپ کا چہرہ زخمی ہو گیا، تو یہ گویا کہ یہ پورا کا پورا خاندان ایک ایسا خاندان تھا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو طرح طرح کے مظالم اور مصائب کا سامنا کرنا پڑا، لیکن یہ اسی کی داستان تھی، اس لیے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام آئے اس لیے تھے کہ دنیا کو ایک حق کا پیغام سنا سکیں اور اس کو صحیح راست پر اور صحیح راستے پر لگا سکیں تاکہ امت کو ایک سبق مل سکے۔ جہاں آپ نے قربانیاں دی ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے قربانیاں دی ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے نواسۂ رسول یعنی حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی جان کا نذرانہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے نواسے ہیں، لیکن اپنی جان کا نذرانہ اللہ تعالیٰ کے لیے پیش کر دیا۔ کس قدر حالات بنائے گئے تو ہمیں معلوم چلتا ہے کہ اگر اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام چاہتے تو آپ کے لیے کیا مشکل تھا، احد پہاڑ آپ کے لیے سونا بن جاتا، آپ بڑے اچھے اچھے بستروں پر، قالینوں پر اللہ کے نبی علیہ السلام کی زندگی گزر رہی ہوتی۔ ایک موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی کے پاس حاضر ہوئے تو دیکھا کہ آپ پر آپ کے بوریوں کے نشان اللہ کے نبی کے پیٹھ پر پڑے ہوئے ہیں، اور وہ بھی یہ کہا کہ یہ روم والے، یہ فارس والے تو بڑے ناز و نعم کے اندر رہے، اور آپ شہنشاہ کائنات ہیں، آپ شہنشاہ ذی وقار ہیں، اور آپ کا یہ حال ہو۔ تو اس موقع پر حضرت اللہ کے نبی نے حضرت عمر سے فرمایا اولئک لہم عجلت لہم طیباتہم، کہ ان کو دنیا کے اندر یہ ساری کی ساری نعمتیں دے دی گئی ہیں، لیکن ایمان والوں کو تو اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن ایمان والوں کو بہت ساری نعمتیں عطا فرمائے گا۔ تو یہ محمد عربی علیہ السلام کی پوری زندگی ہمیں یہ معلوم چلتی ہے
کہ آپ کی زندگی مصائب سے، مشاکل سے، دشواریوں سے گھری معلوم ہوتی ہے، آپ دعوت دیتے ہیں تو لوگ آپ کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ یہ تو کاہن ہے، یہ تو جادوگر ہے۔ اللہ کے نبی لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں یہ آدمی تو ہمارے درمیان تفریق پیدا کرنا چاہتا ہے، ہمارے خداؤں کو برا بھلا کہتا ہے، ہم میں سے جو لوگ گزر گئے ہیں ان کو یہ برا بھلا کہتا ہے۔ اس طرح کے طعنے بھی دیے گئے، کسی نے آپ کے اوپر دھول بھی پھینکی، غبار بھی پھینکا، کسی نے گالیاں بھی دی، کسی نے تھوک بھی دیا، لیکن آپ علیہ السلام نے دین کی خاطر ان ساری چیزوں کو برداشت کیا۔ لیکن اسی کے ساتھ ساتھ یہ سلسلہ تھما نہیں، رکا نہیں، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ، جن کو اللہ کے نبی علیہ السلام حضرت حسن سے اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے جن سے اتنی زیادہ محبت کیا کرتے تھے، وہ چہیتے، وہ لخت جگر، وہ لاڈلے، وہ اللہ کے راستے کے اندر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے کے اندر ان کو اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے پڑا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام ایک موقع پر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر پہنچے، رات کا وقت تھا، تو حضرت حسن اور حضرت حسین دونوں اٹھ گئے، بیدار ہو گئے، رونے لگے۔ اللہ کے نبی نے ایک مریل بکری کا دودھ لگایا، اس کے بعد ان دونوں کو پلایا، اور آپ نے یہ جمع کر کے حضرت حسنین کو، حضرت علی، حضرت فاطمہ اور خود آپ نے یہ فرمایا بمکان واحد کہ ہم لوگ قیامت کے دن ہمارا شمار یعنی ہم لوگ ایک جگہ پر ہوں گے۔ تو محمد عربی علیہ السلام کا نسب کا تعلق یہ ہے کہ حضور نے فرمایا کہ قیامت کے دن تمام طرح کے نسب ٹوٹ جائیں گے، نسب کا سلسلہ ختم ہو جائے گا، لیکن میرا نسب کا سلسلہ باقی رہے گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ نسب قیامت کے دن بھی باقی رہے گا، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ جن کو اللہ تبارک و تعالی نے جن دونوں کو جنت کے نوجوانوں کا سردار بنایا، اللہ کے نبی علیہ السلام کی نسبت ان سے برقرار رہے گی۔ لیکن ان کی قربانیوں کو ہم دیکھیں، ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ایک موقع پر اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو ابھی ایک خاص فرشتہ ہم سے ملاقات کے لیے آنے والا ہے، لہذا کسی کو اندر آنے مت دینا، کوئی اصرار کرے تو بھی آنے مت دینا۔ یہاں تک کہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ دروازے پر کھڑے ہو گئی، اور تھوڑی دیر کے بعد حضرت حسین چھوٹے سے بچے ہیں، بھاگتے ہوئے دوڑتے ہوئے آتے ہیں اور اندر جانے کی ضد کرتے ہیں۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے چھوٹ جاتے ہیں، اور اندر جانے کے بعد تھوڑی دیر کے بعد رونے کی آواز آتی ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ اندر جاتی ہے اور پوچھتی ہے کہ یا نبی اللہ کیا ہو گیا؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ ابھی مجھے یہ خبر دی گئی کہ میرے نواسے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا جائے گا۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جب مدینہ منورہ سے کوفہ کی طرف جا رہے تھے تو اس موقع پر راستے کے اندر انہوں نے یہ کہا صبرن علی عبداللہ، صبرن علی عبداللہ، ایک مقام پر جا کر یہ کہا تو صحابہ کرام نے فرمایا کہ آپ یہ کیا کہتے ہیں؟ کہا کہ یہ وہ مقامات ہے، یہ وہ جگہ ہے جہاں پر میرے بیٹے کو شہید کر دیا جائے گا۔ تو محمد عربی علیہ السلام کے ان نواسے رسول کو اس طرح ستایا گیا، پریشانیوں کے اندر رکھا گیا، یہاں تک کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کوفیوں نے بڑا ظالمانہ سلوک کیا۔ وہاں سے برابر خطوط آتے رہے کہ ہم آپ کا استقبال کرنے کے لیے تیار ہیں، آپ آ جائیں۔ یہاں تک کہ جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جانے کا ارادہ کیا تو صحابہ اکرام نے فرمایا کہ آپ کیوں جاتے ہیں؟ چلو آپ اگر جانا چاہتے ہیں تو کم از کم اپنے خاندان کے لوگوں کو تو رہنے دیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ اگر یہ قربانی دیں گے تو پورے اہل بیت یہ قربانی دے گی، صرف میں اکیلا، حسین اکیلا قربانی نہیں دے گا۔ 72 لوگوں کا قافلہ جاتا ہے جس کے اندر 17 اہل بیت کے افراد ہوتے ہیں اور باقی جانثار صحابہ ہوتے ہیں۔ اور وہاں پر جانے کے بعد ان لوگوں نے جو ایک تدبیریں بنا رکھی تھی، جو انہوں نے ایک مکر و فریب کی چال چل رکھی تھی کہ آنے کے بعد کسی نہ کسی طریقے سے ان کا نعوذ باللہ خاتمہ کر دیا جائے، ان کے خون سے ہولی کھیلی جائے۔ اس کے بعد جب موقع آیا اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب شہید کر دیا گیا تو عبید اللہ بن زیاد کے سامنے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر سامنے رکھا گیا، اور اس موقع پر وہ اپنی لاٹھی سے
ان کے ہونٹوں کو ہلانے لگا تو اس موقع پر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور کہا کہ اپنی لاٹھی کو ان ہونٹوں سے ہٹاؤ، اس لیے کہ ہم نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہونٹوں کو ان ہونٹوں پر لگتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو اس نے کہا کہ اے انس، اگر تو برا نہ ہوتا تو میں تیرا سر تن سے جدا کر دیتا۔ اور اس کے بعد یزید کے پاس بھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر لے جایا گیا، اس نے بھی وہی حرکت کی، لاٹھی سے ہونٹوں کو ہلایا تو زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس لاٹھی کو ان ہونٹوں سے ہٹاؤ، اس لیے کہ ہم نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہونٹوں کو ان ہونٹوں پر لگتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نواسے رسول، جس سے اللہ کے نبی جن سے بہت زیادہ پیار کرتے تھے، محبت کرتے تھے اور ان کو اپنے بیٹے کہتے تھے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی جب ہمارے گھر کے اندر آتے تھے تو یہ نہیں پوچھتے تھے کہ ہمارے نواسے کہاں ہیں، بلکہ آپ یہ کہتے تھے کہ ہمارے بیٹے کہاں پر ہیں اور وہ کیسے ہیں۔ اس کے بعد کس طرح آپ ان کو کھلاتے تھے، اپنی سواری پر سوار کرتے تھے، اپنے ہاتھوں کو زمین پر رکھتے، گھٹنوں کو زمین پر جما لیتے۔ اس کے بعد حضرت حسن حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما دونوں کے دونوں حضور کی پیٹھ پر سوار ہو جاتے، اللہ کے نبی ان کو گھر کے اندر چکر لگواتے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی فرماتے کیفا جملکما، کہ حسن اے حسین یہ تو بتاؤ کہ تم لوگوں کی سواری کیسی ہے۔ تو اس قدر اللہ کے نبی پیار کا، محبت کا ان سے ثبوت دیا کرتے تھے۔ عربوں کے اندر تو بچوں سے پیار کرنا بہت زیادہ عیب سمجھا جاتا تھا۔ یہ تو وہ لوگ تھے کہ جن کے اندر اگر گھر کے اندر بیٹی پیدا ہو جایا کرتی تھی تو معصوم بچی کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے، مار ڈالتے تھے۔ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، جس کو قرآن بیان کرتا ہے قیامت کے دن ان درگور بیٹیوں سے، بچیوں سے، معصوم بچیوں سے پوچھا جائے گا کہ تمہارا دنیا کے اندر کیا گناہ تھا کہ جس کی وجہ سے تمہیں مار دیا گیا، قتل کر دیا گیا، زمین دوز کر دیا گیا، دفن کر دیا گیا اور تمہیں دنیا کے اندر رہنے کا کوئی حق نہیں دیا گیا۔ تو یہ عربوں کا مزاج تو وہ تھا کہ جو بیٹیوں سے اتنی نفرت کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر بازار کے اندر حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالی عنہما کو اپنی گود کے اندر کندھوں پر اٹھا کر نکلتے ہیں۔ ایک بدو آ کر کہتا ہے کہ آپ کو ان دونوں سے، اپنے نواسوں سے اتنی محبت؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا ان سے محبت کیوں نہ ہو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتا ہے، اور فرمایا کہ جو ان سے محبت کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ان سے محبت کرے گا۔ اور ایک موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے اللہ کے نبی علیہ السلام دونوں کو اپنے کندھوں پر اٹھائے ہوئے ہیں، حضرت عمر مل جاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ نعم المطیۃ مطیۃکما، کہ حسن حسین تمہاری سواری تو کس قدر اعلیٰ ہے اور کس قدر اونچی ہے، تم کس قدر جو نبیوں کے سردار ہیں ان نبیوں کے سردار کے کندھوں پر تم سوار ہو۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس بات کو سن کر فرمایا کہ عمر یہ تو نہیں کہو اکیلا کہ صرف کہ تمہاری سواری یعنی تمہاری سواری کتنی زیادہ اعلیٰ ہے، بلکہ یہ بھی تو دیکھو کہ نعم الراکبان جو ہماری پیٹھ پر اور ہمارے کندھے پر سوار ہیں وہ بھی کتنے زیادہ بلند لوگ ہیں اور کتنے زیادہ اونچے لوگ ہیں۔ تو محمد عربی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طرح ہر موقع پر ان سے محبت کا ثبوت دیا، یہاں تک کہ جمعے کے خطبے کے اندر مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کا خطبہ ہے اور اللہ کے نبی علیہ السلام خطبہ دے رہے ہیں، آقا کا خطبہ ہے، اچانک حجرہ رسول سے پردے سے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جھانکتے ہیں اور دوسری طرف حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جھانکتے ہیں۔ خطبہ جاری تھا، اللہ کے نبی خطبے کو چھوڑ دیتے ہیں اور چھوڑنے کے بعد ان دونوں کو اپنے ہاتھوں پر اٹھا لیتے ہیں، گود میں لے لیتے ہیں، اسی حالت کے اندر اپنے خطبے کو جاری رکھتے ہیں۔ تو آپ محبت کا اندازہ لگا سکتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام چاہتے تو یہ دعا کر سکتے تھے اور کہہ سکتے تھے
گے کہ یا اللہ ہم نے اتنے قربانیوں کا نذرانہ پیش کر دیا، احد کے اندر، طائف کے اندر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان لوگوں نے ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہار بنا کر پہن لیا، ہندا نے ان کا کلیجہ چبا لیا۔ یہ قربانی دے تو دی گئی تھی، کافی تھی، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام کو معلوم تھا کہ یہ خاندان تو آیا اس لیے ہے کہ اس کو قربانیاں دینی ہے، اس کی جان تو اس لیے ہے کہ اللہ کی راہ کے اندر ان جانوں کو قربان کیا جائے گا۔ ایک موقع پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے غم زدہ بیٹھے ہوئے تھے اور صحابہ اکرام نے اس کو دیکھا تو رونے لگے، اور اس کے بعد یہ خبر مدینہ منورہ کے اندر پھیل گئی کہ اللہ کے نبی بڑے غم کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں۔ کسی کی ہمت نہیں تھی کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جا کر یہ سوال کر لیتا، یہ پوچھ لیتا کیا ہو گیا، یہاں تک کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمت دکھائی اور جا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا نبی اللہ کیا ہو گیا، آپ کیوں روتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ اے ابو بکر اس وقت کیا حال ہوگا، اس وقت کیا ہوگا جبکہ میرے ایک نواسے کو دین کی خاطر زہر دے دیا جائے گا اور دوسرے نواسے کو دین کی خاطر اس کو شہید کر دیا جائے گا، اس کو ذبح کر دیا جائے گا۔ تو یہ خاندان تو ذبح ہوتا ہوا نظر آیا، اس کے ساتھ لوگوں نے بدترین مظالم بھی کیے، لیکن محمد عربی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان ساری چیزوں کو برداشت کیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی کے بارے میں معلوم چل گیا، لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ نہیں یہ تو قربانی ہے، اللہ کے نبی نے خود قربانی دی ہے، آپ کے لوگوں نے خود قربانی دی ہے، لہذا اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم اس پیغام کو سمجھیں کہ سیرت کا کیا پیغام ہے۔ سیرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہم سب کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ انہوں نے جو قربانی دی ہے اس کے پیچھے کیا مقصد تھا اور کیا مقاصد تھے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، سنت ادا کر لیں۔